الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے۔ لائق صد عظیم التکریم واجب الاحترام گرام قدر ذی وقار علماء ذوی الاحترام محترم و مکرم سامعین کرام عزیز بزرگوں عزت مآب خواتین اسلام، آج کی یہ بابرکت محفل جشن غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے۔ ویسے 10 منٹ کے اندر کوئی خاص لمبی چوڑی تقریر نہیں ہوتی، لیکن چند جملوں کے ساتھ میں آپ حضرات کے سامنے آیا ہوں، علماء کرام کی توجہ کا طالب ہوں۔ آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کی کروٹیں جو ہے بستروں سے الگ رہتی ہے۔ یہ اللہ والوں کی شان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑہ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو سب سے پہلے تو انسان بنایا۔ کیا انسان بنایا؟ اس لیے کہ کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقات پیدا فرمائی، اور آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مخلوق نہیں بلکہ 18,000 مخلوق ہیں۔ ان 18,000 مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ بنایا ہے تو وہ حضرت انسان کو۔ تھوڑا بولیں آپ حضرات جو آگے بیٹھے، سبحان اللہ، جگہ ہے ان کو خالی کریں۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں حسین و جمیل ہوں گی، ہر چیز خوبصورت بنائی رب نے، یہ آسمان، یہ زمین اور جتنی بھی خوبصورتیاں ہیں اپنی جگہ پر صحیح، اور جتنی بھی 18,000 مخلوقات ہیں وہ اپنی جگہ پر صحیح، لیکن جب پیدا کرنے کی باری آئی انسان کو تو ہر چیز کے لیے حسین کا لفظ رب تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمایا، لیکن جب باری آئی انسان کی اور جتنی بھی چیزیں ہیں جو رب نے پیدا فرمائی ان چیزوں کے لیے یوں فرمایا کن فیکون۔ موضوع بڑا لمبا ہے لیکن چند جملوں کے ساتھ میں اشارہ دے کر کے گزر جاؤں گا۔ یہ جشن غوث الورا میں ہم یہاں بیٹھے ہیں اور یہاں سے کچھ لے کر کے بھی جانا ہے، ہم اسی کی طرف توجہ رکھتے ہوئے آپ حضرات کی توجہ کا طالب رہتے ہوئے ایک جملہ پیش کر رہا ہوں۔ ہر چیز رب نے پیدا فرمائی تو رب نے فرمایا کن فیکون، وہ چیز ہو جا تو وہ ہو گئی۔ زمین کے لیے رب نے فرمایا ہو تو وہ ہو گئی، آسمان کے لیے فرمایا ہو جا تو وہ ہو گئی، لیکن جب باری آئی حضرت انسان کی تو رب نے یوں نہیں فرمایا کن فیکون، بلکہ رب نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب بھی انسانوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں
تو رب نے قرآن مجید میں حسین کا لفظ استعمال فرمایا. کہا کہ یہ جب سب چیزیں حسین ہے لیکن جب باری آئی انسان کی تو رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اے انسان تو نے آج جو ہے تمام نبیوں کے احکام جو ہے اس کو چھوڑ کر کے, خدا کے فرمان کو چھوڑ کر کے انسانیت سے گر چکے ہو. لیکن رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اے حضرت انسان تو کوئی معمولی چیز نہیں ہے, بلکہ قرآن نے تیرے لیے لفظ حسین کا استعمال نہیں فرمایا بلکہ رب نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اے حضرت انسان تمام مخلوقات میں سے سب سے حسین و جمیل ہے تو وہ حضرت انسان ہے. انسان آج ہم انسانیت سے اتنے گر چکے, بلکہ رب نے ہمیں پیدا فرمایا تو اچھے انسان کے لیے پیدا فرمایا, اور پھر حضرت انسان کے بعد کروڑا احسان رب کا ہم پر کہ ان انسانوں میں سے بھی سب انسان برابر نہیں, ان میں سے ہم کو ایمان والا پیدا فرمایا. علماء کرام کی توجہ کا طالب, ایمان والا پیدا فرمایا. پہلے انسان اور پھر ایمان ہمیں عطا فرمایا. کسی نے یہ دعا نہیں مانگی تھی کہ مولا مجھے ایمان والا پیدا فرمانا, لیکن رب کا یہ احسان ہے کہ رب نے ہمیں انسان کے بعد ایمان والا پیدا فرمایا. اور ایمان والے کے بعد بھی سب سے بڑا کروڑوں احسان اور سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اولیاء کرام کی جماعت میں ہمیں پیدا فرمایا, اور اولیاء کرام کی جماعت جو ہے ہمیں عطا فرمایا. اور ہم سے پہلے یعنی حضور علیہ السلام کی بعثت اور حضور کی تشریف آوری سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام کی جماعتیں گزری, اور ان زمانوں میں بھی اللہ کے ولی ہوا کرتے تھے. ان کے زمانے بھی رب نے انہیں بھی ولی عطا فرمائے. قوم بنی اسرائیل میں بہت سارے اولیاء کرام تشریف لائے, حضرت آصف بن برخیہ جیسے کئی اولیاء کرام. لیکن جب نبی کی نبوت رہی تب تک وہ ولی بھی رہے, لیکن نبوت کا دروازہ جب ختم ہو گیا, آخری پیغمبر حضور علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے, اور جب حضور تشریف لائے تو نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا. لیکن نبی آتے کیوں تھے اور اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے جہان میں پیدا کیوں فرمایا؟ وجہ کہ لوگ شروع سے لے کر جب لوگوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا میں بھیجا, اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ہی تمہارا رب ہوں. اس لیے آئے کہ لوگ راہوں سے بھٹک گئے, ان کی راہوں کو یعنی صراط مستقیم پر چلانے کے لیے اللہ نے انبیاءوں کی جماعت کو بھیجا. اور انبیاءوں کی جماعت کے بعد جب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا, تو جب نبوت کا دروازہ بند ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کو بھیجا, اور کوئی غوث اعظم کی شکل میں آ رہا ہے, کوئی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں اس امت میں پیدا فرمائے. وہ ولی اس زمانے میں بھی تھے, ان کی ولایت ان تک محدود تھی, لیکن جب تک قیامت رہے گی میرے آقا علیہ السلام کے اولیاء اس دنیا میں آتے رہیں گے, لوگ گمراہ ہوتے رہیں گے, اور جب لوگ دین کو چھوڑ بیٹھیں گے تو کوئی غوث اعظم جیلانی محی الدین بن کر کے اس زمین میں پیدا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے تو ان کا لقب بھی محی الدین یعنی دین کو زندہ کرنے والا. وقت خیر میرا پورا ہو گیا ہے, میں آگے بڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان بنایا, پھر ایمان والا بنایا, اور پھر اولیاء کرام کی جماعت ہمیں عطا فرمائی. اور جماعت اس لیے عطا فرمائی کہ لوگ صراط مستقیم پر جو چل رہے ہیں اس سے بھٹک نہ جائے. جو بھٹک گیا تو اللہ نے اللہ کے ولی کو بھیج دیا تاکہ سیدھی راہ پر ان لوگوں کو لے آئے. اب سیدھی راہ پر کیسے لائے؟ لوگ آج سوال کرتے ہیں کہ ہم یعنی لوگ اسلام پر انگلیاں اچھال رہے ہیں کہ ہمارے دین پر انگلیاں اچھال رہے ہیں. تو دین پر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو ہم نے ہی انگلیاں اچھالی. کیوں؟ اس لیے کہ دین کو ہم نے چھوڑا. دین کو
ہم نے چھوڑا. تبھی تو حضور غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے, اور گزر ہی رہے تھے تو ایک بیمار انسان پڑا تھا. وہ یعنی پڑا اس طرح تھا کہ وہ اٹھنے کی اس کے اندر طاقت اور ہمت نہیں تھی. اور جب پکارا کہ اے غوث اعظم ذرا سہارا دو, کیونکہ سہارا اسی کو دیا جاتا ہے. دل میں تمنا لے کر کے کسی کو سہارے کے لیے کہا جائے تو اس کے دل میں امید ہوتی ہے کہ مجھے سہارا ملے گا. تبھی تو کہا اس نحیف یعنی بیمار انسان نے کہا اے غوث اعظم مجھے سہارا